أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري والمسلم صدق اللہ العظیم۔ قیامت کا دن ایک بڑا ہولناک دن ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ جب یہ دن واقع ہوگا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ ایک بہت بڑی آواز ہوگی اور ایک بڑی ہلاکت ہوگی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا وہ جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اور انسان اس کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ فاما من طغی، پس جس نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأوی، اس دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وأمہ وأبیہ، انسان اپنی ماں سے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے والد سے، والد اپنے لخت جگر سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یہ دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ اور یہ ایک دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ انہم یرونہ بعیدا، تم لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہو، ونراہ قریبا، حالانکہ ہم تو اس دن کو بہت قریب سمجھتے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح ہواؤں میں بکھر جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن کوئی جگری دوست، قلبی دوست بھی کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ وہ فدیے میں اپنی اولاد کو دے دے اور اس کی جان بچ جائے۔ وصاحبتہ وأخیہ، مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اپنے جرم کے بدلے اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو دے دے اور اس کی نجات ہو جائے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، وہ چاہے گا اپنے خاندان اور کنبے کو دے دے۔
اور اسے نجات مل جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، بلکہ تو وہ چاہے گا زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے، اسے نجات مل جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، یقیناً یہ تو جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہے، نزاعۃ للشویٰ، اور یہ انسانوں کی کھالوں کو کھینچ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ بلائے گی ہر اس انسان کو جو دنیا میں پیٹھ پھیرتا تھا، روح گردانی کرتا تھا، وجمع فاوعی، مال جمع کرتا تھا، گن گن کے رکھتا تھا۔ قرآن کریم قیامت کی ہولناکی کو جا بجا بیان کرتا ہے۔ جب یہ دن واقع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر بھی یہ جملہ ہوگا کہ یا اللہ ہماری نجات ہو جائے، ہم کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سارے انسان برہنہ پاؤں برہنہ جسم بغیر ختنے کے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ کوئی اپنے پسینوں میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک اور کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کے پسینے نے اس کے منہ میں لگام ڈالی ہوئی ہوگی۔ یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ ہر انسان پریشان ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اب اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ تو میں احادیث تلاش کرتا رہا 2 دن سے، ذخیرہ احادیث میں میری ناقص تلاش کے مطابق 23 خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ نمبر 1، امام عادل، سب سے پہلا انسان عادل حکمران، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف پر حکمرانی کی ہوگی، اپنے آپ کو ظلم سے بچایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے عادل حکمران کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی عدل میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل کتنا تھا؟ صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، قبیلہ بنو مخزومہ کی عورت نے چوری کر دی۔ چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر گواہوں سے یا اقرار سے ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس پر حد آتی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جب یہ حد کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تو یہ قبیلہ بنو مخزومہ کے لوگ یہ چاہنے لگے کاش کسی طرح یہ حد ہٹ جائے اور ہم سے رقم اور فدیہ لے لیا جائے کہ ہماری بدنامی ہوگی کہ ہمارے قوم کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم نہ کریں اور کوئی فدیہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے، جب کوئی امیر جرم کرتا تھا اسے معاف کر دیا جاتا، جب کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون عدل۔ تو پہلا انسان جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے وہ بادشاہ جس نے عدل پر حکمرانی کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے وہ مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک موقع پر آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے مجھے یوں چھڑی ماری تھی
تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے جسم پر وہ چادر نہیں تھی اور میرا یہ جسم برہنہ تھا، تو آپ بھی اپنی چادر ہٹائیں۔ آپ نے ہٹائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے ساتھ چمٹ گیا اور حضور کی کمر کو اپنے جسم سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا۔ یہ قانون عدل تھا کہ مجھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں حکمرانی کے دور میں کتنا عدل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ واقعہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں موجود ہے۔ بحرین کی خوشبو ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں یہ خوشبو لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ ان کی اہلیہ نے کہا مجھے دیجئے میں تقسیم کر دوں۔ فرمایا نہیں تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں؟ فرمایا اعتماد تو ہے، لیکن جس وقت تم خوشبو تقسیم کرو گی ہو سکتا ہے مشک اور عنبر کے ذرات تمہارے ہاتھ کے ساتھ لگ جائیں۔ اس دوران جسم کے کسی حصے پر تمہیں کھجلی ہو تو تمہارے جسم پہ وہ ذرات زیادہ ہوں گے، عام لوگوں کو وہ ذرات کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ یہ ہے امام عادل، عدل کے ساتھ بادشاہت کرنے والے حکمران۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ الریاض النظر فی مناقب العشرہ میں ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے خادم سے کہا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کس چیز کا؟ کہا میں نے ایک موقع پر تمہارے کانوں کو مروڑا تھا، تم بھی مروڑ لو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں تم یہ بدلہ لے لو تاکہ دنیا میں یہ بدلہ ہو جائے اور آخرت میں مجھ سے اس بارے میں پوچھا نہ جائے۔ یہ ہے امام عادل، عدل کے مطابق حکمرانی کرنے والا۔ تو سب سے پہلا انسان جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے یہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی عدل پر گزاری ہوگی۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عبادت اللہ بڑھاپے کی بھی قبول کرتا ہے، لیکن عبادت اللہ کو جو پسند ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بڑھاپے میں عبادت بھی اللہ کے ہاں مطلوب ہے، لیکن انسان اس وقت عموماً کسی کام کا نہیں رہتا، نوکری سے لٹیر ہو جاتا ہے، کانوں کی شنوائی کمزور ہو جاتی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رہتی، منہ میں دانت نہیں رہتے، اپنی طاقت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے سہارے پہ چل نہیں سکتا، کسی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں سمجھتا، کوئی بات کہتا ہے تو سن نہیں سکتا۔ اب اگر یہ مسجد کا کونا سنبھالے عبادت کرے اللہ کو یہ بھی پسند ہے، لیکن جوانی کا وہ دور جب انسان کے سارے اعضاء طاقتور ہوں اور انسان کے دل میں گناہ کی خواہشات پیدا ہو، اندھیری رات اندھیرا کمرہ دیکھنے والا کوئی نہ ہو، صرف وہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کو یہ نوجوان بڑا پسند ہے۔ حضرات سلف کی زندگی اسی میں گزری۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں لکھا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 80 مرتبہ حج کیا، 80 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ان کا واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا۔ اپنی زندگی میں 60 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مناقب ابی حنیفہ میں ہے، 55 مرتبہ زندگی میں انہوں نے حج کیا۔ ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن تلاوت کیا اور اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی۔ تو دوسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اس لیے انسان کوشش کرے جوانی کے ایام کو اللہ کی عبادت میں لگائے۔ جوانی میں خاص کر
دو گناہوں سے بچے۔ نمبر 1 بد نظری کے گناہ سے، نمبر 2 گانا سننا اس گناہ سے بچے۔ آج کے دور میں یہ دو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، موسیقی کا گناہ، بد نظری کا گناہ۔ عموماً نسل نو میں یہ گناہ رائج ہے کہ راتیں انٹرنیٹ میں اور کیبل میں گزر جاتی ہیں۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، نہیں سوچتا جس رب نے یہ آنکھوں میں بینائی ڈالی، اگر وہ رب یہ آنکھوں کی بینائی چھین لے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اللہ بڑا حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، انسان کو مہلت دیتا ہے۔ تو دوسرا انسان وہ ہوگا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ تیسرا انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، جب وہ مسجد سے نکلے گا پھر وہ لوٹ کر دوبارہ مسجد کی طرف آئے گا، یعنی مسجد کے ساتھ اسے ایسی محبت ہوگی کہ اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا، اور اگر کسی کام کے لیے باہر جائے گا تو اس کے کان اور دل و دماغ مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جب اذان کی صدا ہوگی تو یہ مسجد آئے گا۔ مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسا بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔ مسلمان تو مسجد میں آتا ہے، اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارتیں عطا فرمائیں کہ جو لوگ اندھیری راتوں میں مسجد آئیں۔ آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو اندھیرے راتوں میں مسجد کی طرف آتے ہیں، قیامت کے دن کامل نور کی ان کو خوشخبری دو۔ یعنی جو صبح کے اندھیرے میں، عشاء کے اندھیرے میں مسجد آئیں، نماز پڑھیں، قیامت کے دن ان کو اللہ کے نور کی تم خوشخبری دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، تم دیکھو اگر کوئی آدمی مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ تیسرا خوش نصیب وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو زیادہ وقت مسجد میں عبادت میں لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا خوش نصیب انسان کون ہے؟ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو انسان جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور آپس میں نفرت بھی اللہ کے لیے کریں۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ ان دونوں آدمیوں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو گویا چوتھا انسان کون ہے کہ جس کے محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ آج ہمارے ہاں تو محبت کا پیمانہ یہ ہے، اگر وہ میری جماعت کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرے قبیلے اور خاندان کا ہے، میری زبان اور برادری کا ہے تو اس سے محبت ہے، اور اگر اس کے میری جماعت اور برادری سے تعلق نہیں تو محبت کوئی نہیں۔ مسلمان کے ہاں رشتہ ایمان کا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ شریعت نے ہمیں ایمان کے رشتے میں جمع کیا۔ اسلام نے قومیت، لسانیت کی جڑیں کاٹ دی۔ تو محبت صرف اس لیے ہو کہ یہ مسلمان ہے، نفرت بھی اگر ہو اس لیے کہ اگر وہ دین کا، شریعت کا دشمن ہے، اس وجہ سے اس کے لیے دل میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کرنے کے لیے نیچے لٹایا۔ جب قتل کرنے لگے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہٹ گئے۔ اس نے کہا پہلے تو آپ قتل کر رہے تھے، اب میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے، آپ کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ فرمایا پہلے تو میں قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے،
جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب اللہ کی رضا کم ہے، نفس کا غصہ زیادہ ہے۔ پہلے تمہیں قتل کر رہا تھا، تم دین کے دشمن تھے، اب میرے دل میں آیا تمہیں قتل کروں کیونکہ تم نے میرے چہرے پر تھوکا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہے محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے مٹکے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا، کہا یہ شراب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ وقت نے کہا ہے اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں، بادشاہ کے ہاں محفل ہے، وزراء ہیں، ان کے دوست احباب جمع ہیں، شراب کی مجلس چلے گی تو وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ ابو الحسن نوری رحمہ اللہ نے ایک ایک مٹکا اٹھایا، شراب کو پھینک دے گئے، مٹکے کو توڑتے گئے، شراب کو پھینکتے، مٹکے کو توڑتے، 9 مٹکے انہوں نے شراب بھی پھینک دی، توڑ بھی دی، 10واں مٹکا آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ شخص گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا کیا ہوا شراب کا؟ کہا حضرت راستے میں ایک اللہ والا تھا، اس نے وہ شراب کا مٹکا لیتا گیا، شراب گراتا گیا، مٹکوں کو توڑتا گیا، میں اسے منع کرتا تھا لیکن اس کے رعب اور ہیبت اللہ نے ایسی دی تھی میں اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو رعب عطا کر دیتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دل میں بھی اللہ رعب ڈالتا ہے، ایمان والوں کو بھی جتنا انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے اللہ اسے رعب کی نعمت دے دیتا ہے۔ رعب ہمارے چیخنے چلانے سے نہیں ہوتا، آج گھر میں داخل ہو کر کتنے چیختے ہیں، بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی ہیبت اور عظمت ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے، آپ کا رعب اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے 1 مہینے کی مسافت پر دشمن مجھ سے ڈرتا ہے، 1 مہینہ دشمن مجھ سے دور ہوگا لیکن اس کے دل میں میرا رعب ہوگا۔ خلفائے راشدین سوئے ہوئے ہوتے تھے، نیچے مٹی ہوتی، سر کے نیچے اینٹ ہوتی، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن دشمن کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان پر حملہ کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بزرگ نے مٹکے توڑے، بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، ابو الحسن علی نوری کو بلایا، بھئی تو نے یہ مٹکے کیوں توڑے، تو نے یہ شراب کیوں گرائی؟ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ شراب پینا جائز نہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، آپ کیوں پی رہے ہو؟ اس لیے میں نے دیکھا یہ منکر کام ہے، اور اسلام نے کہا منکر کام کو ہاتھ سے روکو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کوئی منکر دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے طاقت نہ ہو، زبان سے نہ ہو، دل میں برا جانے، میرے ہاتھوں میں طاقت تھی اس لیے میں نے اس کو گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا پھر 1 مٹکا کیوں چھوڑ دیا، اس کو بھی توڑ دیتے؟ کہا بادشاہ سلامت، جب میں نے 9 مٹکوں کی شراب گرائی اور مٹکوں کو توڑا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، نفس میں یہ وسوسہ آیا تو کتنا بہادر آدمی ہے، بادشاہ کی شرابیں گرا رہا ہے، مٹکے توڑ رہا ہے، تو نفس کے اندر یہ بات آئی تو میں نے 10واں چھوڑ دیا کہ پہلے کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب دل میں اپنے نفس کی بات آ گئی اس لیے میں نے 10واں چھوڑ دیا۔ یہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہو، جو کام انسان کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، جس کام کے پیچھے بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس چھوٹے سے کام پر انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فاحشہ عورت ہے، زندگی گناہ میں گزری لیکن ایک کتے کو پیاسا دیکھا، چمڑے کے موزے میں پانی کنویں سے نکال کر پلا دیا، اللہ بڑا قدردان ہے، اس عمل پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی کثرت نہیں دیکھتا کہ عمل زیادہ کیا ہے یا کم، دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے بسا اوقات چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے اور وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو چوتھا خوش نصیب وہ ہوگا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت۔ نمبر 5، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، اس طرح یاد کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ اللہ کو اس طرح یاد کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ یہ 5واں انسان، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ رب العزت 7 سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔
جب یہ آنسوں کا ایک قطرہ چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو انسان کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخساروں پر آ جائے، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں بہائے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل اختیار کر دے۔ جب دل نرم ہوتا ہے انسان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رونا نہیں آتا۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی علامت، جب دل سخت ہوگا تو دل میں دنیا کی محبت ہوگی۔ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف میلان ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان امیدیں بڑی لمبی لمبی باندھتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے، اور جب اس کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم رکھتا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پہ زنگ لگا دیا، اس لیے گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، پھر دل پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ انسان کسی کو تکلیف میں بھی دیکھتا ہے تو رونا نہیں آتا، کسی کو پریشانی میں بھی دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کا دل میں جذبہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو، دل سخت ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے رونا چاہیے۔ دل نرم کب ہوتا ہے؟ جب انسان یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم چاہو کہ تمہارا دل نرم ہو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ غریبوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، کفالت کرنے سے اللہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ تو 5واں خوش نصیب وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اپنی ندامت کے آنسو بہا دے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں کہ یہ صرف میرے خوف سے رویا ہے۔ اس لیے انسان اپنی کوئی رات ایسی ضرور رکھے کہ اگر کل قیامت کا دن ہو اس کے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی ہو جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزری ہو۔ ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے میرے بندے تو نے اپنی زندگی میں کون سا عمل کیا ہے جس پر تجھے ناز ہے، میرے لیے کیا ہے، پیش کر۔ ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں ہمیں خیالات نہ آتے ہوں، جس میں ہمیں وساوس نہ آتے ہوں، نہ راتوں کا رونا، نہ دن کا جاگنا، نہ صوم و صلات کی پابندی، نہ رزق حلال کا اہتمام، نہ نظر کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ اللہ کے راستے میں سخاوت، نہ جہاد، نہ حج اور عمرے۔ ہماری زندگی میں تو کوئی عمل نہیں الا ماشاء اللہ جو کرتے ہیں معلوم نہیں، کبھی وضو ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں کپڑے ناپاک رہ جاتے ہیں، کبھی مسجد پہنچتے ہیں تو نماز میں کاروبار کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی نماز نہیں کہ جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ دیکھیں دنیا میں آپ کسی سے بات کریں، وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنیں، کتنا غصہ آتا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ توجہ نہیں دے رہے، موبائل میں لگے ہو، دائیں بائیں دیکھ رہے ہو۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اگر دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے پھر اللہ رب العزت کے نظر رحمت سے گر جاتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر بھی اس کی توجہ حقیر دنیا کی طرف